کامل شریعت ہے عین فطرت اور نرم خوبیر انسان، اسلام ہے دین آسان۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین آسان۔ چھیاسٹھ سال سے کچھ پہلے بر صغیر میں ایک سوال اٹھایا گیا۔ سوال یہ تھا کہ جو ملک بننے والا ہے پاکستان، اس کا مطلب کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بر صغیر کی فضائیں جس جواب سے گونج رہی تھیں وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ بھی یہی تھی۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنا ایک مذہب رکھتے ہیں، ہمارا اپنا نظریہ حیات ہے، اور ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے اس نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں، ہمارے اصول ہوں، ہمارا ہر شعبہ حیات ان اصولوں کے تابع ہو۔ پاکستان ان نعروں کی گونج میں معرض وجود میں آیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد پاکستان کا آئین بنایا گیا، اس میں بھی اس وعدے کی تجدید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. قانون سازی تمام قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ کوئی قانون پاکستان میں جو ملک معرض وجود میں آیا ہے قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ بڑا واضح وعدہ تھا اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اسی نام پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ آئین میں اور ذیلی اداروں کی گنجائش بھی رکھی گئی، کونسل بنائی جائے گی، اور یہ کہا گیا کہ وہ کونسل اس لیے ہوگی ٹو میک ریکمنڈیشنز ٹو مجلس شورا پارلیمنٹ اینڈ دا پروونشل اسمبلیز ایز ٹو دی ویز اینڈ مینز آف انیبلنگ اینڈ encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives individually and collectively in all respects in accordance with the principles and concepts of Islam as enunciated in the Holy Quran and Sunnah۔ یہ بھی تقریباً وہی بات ہے کہ پاکستان میں سہولت لوگوں کو فراہم کی جائے گی کہ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ناظرین، کہا یہ گیا تھا کہ اسلام کے لیے ایک ملک چاہیے، ایک وطن چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی یعنی اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزار سکیں۔ اسلام جس حیا، جس پاکیزگی، جس عفت اور پردہ داری کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم اس ملک میں ان تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ ناظرین، یہ ٹیلی ویژن کا معاملہ، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیمرا نام کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اور اس پیمرا کے اصولوں میں بھی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آئین پاکستان میں تھیں۔ یعنی یہاں جو بھی پروگرامز دکھائے جائیں گے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ no program shall be aired which contains anything pornographic, obscene or indecent or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality۔ کوئی ایسی چیز جو لوگوں کی اخلاقیات کو خراب کرتی ہوگی وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سے نشر نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایسی چیز is against basic culture, values, morality
اینڈ گڈ مینرز جو ہماری تہذیب کے اور ہماری بنیادی اقدار کے خلاف ہوگی وہ الیکٹرانک میڈیا پر نہیں دکھائی جائے گی. کنٹینز مٹیریل وچ از اگینسٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اسلامک ویلیوز. جو چیزیں بھی اسلامی قدروں کے خلاف ہوں گی وہ ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائیں گی. اب ایک اور بہت خطرناک معاملہ ان چینل سے جو اشتہارات مختلف مصنوعات کے دن رات نشر ہوتے ہیں اور جو گندگی یہ ٹیلی ویژن چینلز صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے اگلتے ہیں، ان کے بارے میں پیمرا کے رولز کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں یہ اگر دکھائی جائیں گی in such a manner that it conforms to the laws of the country and is not offensive to morality. جو چیز بھی دکھائی جائے گی وہ ہماری قدروں کے خلاف نہیں ہوگی. No advertisement shall be permitted which is against any provisions of the Constitution of Pakistan. یعنی وہ آئین پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ تمام اشتہارات دکھاتے ہوئے آئین کی اس ہدایت کو پیش نظر رکھا جائے گا. کنٹینز مٹیریل وچ از ریپگننٹ ٹو آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اسلامک ویلیوز. ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی جائے گی جو اسلامی قدروں کے خلاف ہوگی. ناظرین، یہ ایک تمہید تھی، یعنی ہم نے پاکستان بناتے ہوئے وعدہ کیا کیا تھا. ہم نے آئین اس وعدے کے مطابق بنایا تھا. ہم نے مختلف اداروں کے قوانین، اصول و ضوابط آئین کی انہی ہدایات کے تحت بنائے تھے، لیکن عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کو دھوکہ؟ اس کی مخلوق کو دھوکہ؟ ہمارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ہم کس کی پیروی میں لگ گئے؟ امریکہ میں یہ کام ہوتا ہے، مغرب میں یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ حیات ہے. مختصراً وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اصول خود بناتا ہے. جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہی اصل زندگی ہے، اور اس سے ماوراء کوئی زندگی نہیں ہے. اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، اس کے بعد نہ کوئی روح ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی جزا و سزا ہے. اور جتنی لذت جسمانی آدمی اس دنیا میں کشید کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے. یہ ان کا نظریہ حیات ہے. مادیت ان کا نظریہ حیات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں مادی نفع، مال کا نفع، فائدہ ہے، وہی اصل چیز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگیوں سے اسے نکال رہے ہیں. شادی، خاندان، بچے، وہ سب ہر معاملے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر اس میں مالی نقصان نہیں ہے. خاندان بنانا، اس کو چلانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اگر اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر خاندان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آپ کے رزق میں آپ کے حصے دار بنتے ہیں. یہ ہے وہ نظریہ حیات جس کی پیروی میں ہم لگ گئے ہیں. وہ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، ان اوتیا راضیا و ان لم یعطا ساخطا. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا تھا کہ یہ آدمی جو ہے اس کا حال یہ ہے، اگر اسے مال مل جائے تو خوش ہوتا ہے، مال نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی پہ شکنیں پڑنے لگتی ہیں. یعنی یہ زندگی کے ہر معاملے کو مال کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ہے وہ نظریہ حیات. ناظرین، اس معاملے کے مختلف پہلو کیا ہیں؟ بات ابھی آگے چل رہی ہے، لیکن ایک وقفے کا وقت ہے. باقی بات وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
اسلام ہے دین آسان۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک تہذیب کا تعارف کروا رہا تھا اور اس معاشرے کے کچھ خد و خال دکھا رہا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں living together, over 12 million unmarried partners live together. unmarried partners، امریکہ اس وقت جہاں پہ پہنچ چکا ہے اس کے حالات، یہ یو ایس سینسس بیورو کی رپورٹ ہے کہ 12 ملین غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں امریکہ میں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ The number of cohabiting unmarried partners increased 10 folds between 1960 and 2000. cohabiting یہ وہ اصطلاح ہے جس کا معنی ہے شادی کے بغیر مرد اور عورت کا اکٹھے رہنا، cohabiting۔ تو یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 1960 سے لے کر 2000 تک مرد اور عورت بغیر شادی کے جو اکٹھے رہنے والے ہیں 10 گنا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ آگے the number of cohabiting unmarried partners increased by 88% between 1990 and 2007۔ ان کا وہ نظریہ حیات ان کو کہاں لے آیا ہے، میں اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی پیروی میں ہم لگ گئے ہیں وہ کس مقام پر آ کر کھڑے ہیں۔ The majority of couples marrying today cohabited first۔ آج جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کی اکثریت شادی سے پہلے بغیر شادی کیے ہوئے اکٹھے رہتی تھی۔ 39.7 of all births are to unmarried women۔ ناظرین، یہ ہوش اڑا دینے والے اعداد و شمار آپ دیکھ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ 39.7 یہ شرح ہے پیدائش کی جو unmarried women، غیر شادی شدہ عورتوں کے پیٹ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تقریباً 40% امریکی قوم ولد الزنا ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں، یہ ہے امریکی قوم جس کے پیچھے ہم اس معاملے میں لگ گئے ہیں۔ In 2006 the percentage of American household headed by unmarried parents was nearly double the percentage in 1970۔ پبلک اوپینین آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیرس پولز ہیں۔ 90% of people believed society should value all types of families۔ یعنی اب اس طرح کی گندگی میں رہتے رہتے ان کا حال یہ ہو گیا ہے، اور اپنے ان معاملات کے لیے انہوں نے کچھ مختلف جواز گھڑ لیے ہیں، اور پبلک اوپینین یہ کہتی ہے کہ ہر طرح کی زندگی کو اور ہر طرح کی فیملی کو، شادی کے ساتھ ہو بغیر شادی کے ہو، اس کو مساوی سمجھنا چاہیے مرتبے کے اعتبار سے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے ایک اور چیز، ریزنز فار کوہیبیشن، یہ جو بغیر شادی کے مرد اور عورت کا اکٹھا رہنا ہے، وہ بیورو یہ کہتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ 1970 سے پہلے یہ مرد اور عورت کا بغیر شادی کے اکٹھے رہنا یہ غیر قانونی تھا، غیر قانونی تھا۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے اور یہ جو شیطان کے معاملات ہیں یہ کسی ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک گناہ دوسرے کو کھینچتا ہے، دوسرا تیسرے کو کھینچتا ہے، اور پھر شیطان پوری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ نیکی کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ کھڑی نہیں رہتی ہے۔ ایک نیکی دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور آدمی کی پوری زندگی بھلائی اور خیر کا پیکر بن جاتی ہے۔ یہ دونوں کے یہی معاملات ہیں۔ وہ بھی اسے ایک زمانے میں غیر قانونی سمجھتے تھے، لیکن اب وہاں یہ چیز جائز سمجھی جانے لگی ہے۔ اور وجوہات میں سے ایک وجہ، for a number of reasons cohabitants could live together in order to save money، in order to save money، یہ ہے وہ مادیت۔ شادی پہ خرچہ ہوتا ہے،
بیوی کا بار اٹھانا پڑتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، طلاق کی صورت میں اس کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے اس بوجھ سے بچنے کے لیے، پیسے، مادیت، اس بوجھ سے بچنے کے لیے حل انہوں نے اس کا یہ ڈھونڈا ہے کہ شادی کے بغیر extremely high costs of housing and tight budgets of today's economy are also factor that can lead a couple to cohabitation۔ بھاری اخراجات آج کل کے رہائش اور کھانے پر جو اٹھتے ہیں، اس سے فرار حاصل کرتے ہوئے انہوں نے طریقہ یہ سوچا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے رہیں، دونوں اخراجات اٹھائیں، اور جب تک ان کا دل نہیں بھر جاتا ہے ایسی زندگی گزاریں، اور اس کے بعد پھر الگ ہو جائیں۔ یہ ہے وہ امریکہ، یہ ہے وہ مغرب، اور یہ ہے ان کی تہذیب، اور ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دو باتیں اس حوالے سے اور کرتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔